ناظرین، دنیا کے سب سے خطرناک دم بخود کر دینے والے 24 گھنٹے، وہ 24 گھنٹے جن کی شدت، دباؤ، خوف، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید تاریخ کی بدترین تباہی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اچانک ایک ایسے موڑ پہ آ کے رکا جہاں گولیاں خاموش ہوئیں، میزائل زمین پر رہ گئے، سوال ابھی بھی زندہ ہیں اور شاید پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہوں۔ دنیا جس لمحے کا انتظار کرتی تھی وہ آیا، مگر اس انداز میں نہیں جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف وہی سخت بیانات، وہی الٹیمیٹمز، وہی خطرناک اشارے، اور دوسری طرف اچانک جنگ بندی۔ یہ تضاد خود اس بحران کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کیونکہ جب جنگ اپنے عروج پر ہو پھر اچانک رک جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خطرہ ختم ہوا، بلکہ اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیل اب کسی اور سطح پر منتقل ہو چکا ہے۔ لیکن کردار کس کا کیا رہے گا ان دنوں میں، یہ دیکھنے لائق ہے۔ اس سارے منظرنامے میں خلیجی رد عمل کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہ محض رسمی سفارتکاری نہیں ہے، ایک واضح پالیسی سگنل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو دہائیوں سے خطے کے امن کو متاثر کرنے والے مسائل کو حل کرے۔ اس جملے کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جنگ بندی کو ایک عارضی وقفہ سمجھا جا رہا ہے، اصل ہدف ایک مستقل حل ہے، اور اس کے بغیر یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، سعودی عرب نے جو بیان دیا اسی بیان میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پس پردہ سفارتکاری کتنی گہری اور مؤثر رہی ہے۔ جب بڑی طاقتیں براہ راست بات کرنے سے گریزاں تھیں تو ایسے ممالک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جس میں پاکستان نے وہ کردار ادا کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جنگ میدان سے نکل کے مذاکرات کی میز پہ آ چکی، لیکن اپنے ساتھ میدان کی تمام حقیقتیں بھی لے کے آئے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے پر زور دینا بھی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ یہی وہ شریان ہے جہاں سے عالمی معیشت کی سانس چلتی ہے۔ اگر یہ راستہ مزید بند رہتا تو صرف خطہ نہیں بلکہ پوری دنیا ہل کے رہ جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس ایک نقطے پر تقریباً تمام عالمی طاقتوں کا اتفاق ہے۔ اب اسی منظر کو آپ یورپ کی طرف لے کے جائیں۔ کیئر سٹارمر کا رد عمل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیئر سٹارمر نے جنگ بندی کو خوشائند قرار دیا ہے اور فوری طور پہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک سفارتی دورہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ یورپ اس عمل میں فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی بحران کے فوراً بعد عالمی رہنما میدان میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقفے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ لمحہ ہاتھ سے نکلا تو دوبارہ حالات کو کنٹرول کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا بیانیہ بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ وہاں اس جنگ بندی کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی اور امریکی فوج کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ ایک اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی طاقت یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے تمام عسکری مقاصد حاصل کر لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے پر مزید تصادم نہیں چاہتی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ جو چاہتی تھی وہ حاصل کر چکی، یا پھر وہ جو حاصل کرنا چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے مقاصد پورے ہو گئے۔ لیکن ایران کا موقف بھی ہے، اور وہ بھی تقریباً یہی کہہ رہا ہے کہ جنگ کے زیادہ تر مقاصد حاصل ہو چکے اور اب ان میدانی کامیابیوں کو سیاسی سطح پر مضبوط کیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصل کہانی دلچسپ اور پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں فریق خود کو فاتح کہہ رہے ہیں۔ یہی صورتحال اکثر سب سے زیادہ نازک بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب دونوں اطراف میں یہ سمجھ لیا جائے کہ انہوں نے جیت لیا تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میز پر جو بنیاد ہے بیٹھنے کی وہ کس حد تک پایہ تکمیل تک پہنچے گی، کون سی شرائط طے ہوں گی، کون پیچھے ہٹے گا، کون سی لائن کو حقیقی لائن مانا جائے گا۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اگلے مراحل میں ہمیں دیکھنے کو ملنے ہیں۔ یہاں کہانی صرف جنگ بندی پر ختم نہیں ہوتی، اصل میں یہیں سے ایک نئی زیادہ پیچیدہ اور خاموش جنگ شروع ہوگی، جس کے کئی ایسے پہلو ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے مگر آنے والے دنوں کی سمت طے کریں گے۔ سب سے پہلے اس جنگ بندی کی ٹائمنگ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان نے کردار ادا کیا ہے دو طاقتوں کو میز پہ بٹھانے کا، یہ بہت بڑا کردار ہے جو اس وقت ادا کیا گیا۔ اب دوسرے ممالک نے بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے دونوں اطراف میں۔ جب ایک طرف انتہائی سخت بیانات آئے، ڈیڈ لائنز دی گئیں، میدان میں تیاری مکمل تھی، عین اسی وقت پاکستان کی درخواست پہ یہ جنگ رکی ہے، تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق بھی ایک خاص حد تک جا کے رک چکے ہیں، یعنی یہ غیر اعلانیہ ریڈ لائن تھی جسے عبور کرنے کا مطلب مکمل تباہی ہو سکتا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں طاقتور ریاستیں بھی ایک قدم پیچھے ہٹتی ہیں، لیکن اس انداز میں کہ کمزوری محسوس نہ ہو۔ دوسرا پہلو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک طرف وائٹ ہاؤس اسے اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے، دوسری طرف ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔
ایران کی سڑکوں کے اوپر جھنڈے لیے لوگ جو تھے وہ رقص کر رہے تھے کہ ہم نے جیت حاصل کی. دونوں اطراف میں جب کامیابی کے دعوے ہوں تو یہ تضاد ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ضروری بیانیہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ کے بعد داخلی سطح پہ عوام کو یہ یقین دلانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئی. اگر کوئی فریق خود کو ہارا ہوا تسلیم کر لے تو اس کے اندرونی سیاسی اثرات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ایران کی صورتحال تو قدرے مختلف ہے، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو مڈ ٹرم الیکشن میں بھی اپنی کامیابی کو مستقل بنانا ہے، تو وہاں پر مجبوری کچھ اور ہے. پھر سفارتکاری کا عنصر بڑا نمایاں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب نے نہ صرف جنگ بندی کی حمایت کی بلکہ پاکستان کے کردار کو سراہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ رابطے مسلسل جاری تھے. پھر کیئر سٹارمر کا فوری دورہ اس بات کی علامت ہے کہ یورپ بھی اس خلا کو پر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب امریکہ اور ایران براہ راست بات نہ کریں تو تیسرے فریق کا کردار فیصلہ کن ہے، اور تیسرا فریق اس وقت پاکستان بنا ہوا ہے. چوتھا پہلو فوجی توازن کا ہے، اور یہ سب سے حساس ہے. اس جنگ کے دوران دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو قریب سے دیکھا ہے. امریکہ کی آنکھیں کھلی ہیں اس پورے منظرنامے میں. ایران کے میزائل اور ڈرون نیٹ ورک کو امریکہ نے جانچا ہے، جبکہ ایران نے امریکی دفاعی نظام اور رد عمل کی رفتار کو پرکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی بار اگر تصادم ہوا تو وہ پہلے سے زیادہ تیز، زیادہ درست اور زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اب دونوں کو ایک دوسرے کی کمزوریاں معلوم ہو چکی ہیں. پانچواں پہلو معاشی دباؤ ہے. آبنائے ہرمز کا معاملہ صرف ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگرچہ ابھی اسے کھلا رکھنے کی بات ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پر دباؤ برقرار رہے گا. تیل کی قیمتیں وقتی طور پہ مستحکم ہوگی، لیکن سرمایہ کاروں کا اعتماد ابھی مکمل بحال نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی لمحے صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے. چھٹا پہلو اندرونی سیاست کا ہے، جو اکثر نظر انداز ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ جنگ بندی ایک سیاسی کامیابی کے طور پہ پیش کرنا ہے امریکہ کے اندر، جبکہ ایران کی قیادت اسے اپنی مزاحمت کی جیت کے طور پہ دکھا رہی ہے اور عوام اس کو بائے کر رہے ہیں. امریکہ میں بھی بائے نہیں کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف داخلی بیانیہ مضبوط کرنا ہے. ایک طرف آلریڈی مضبوط ہے، دوسری طرف کرنے کی ضرورت ہے. جب اندرونی حمایت بڑھتی ہے تو قیادت کے لیے سخت فیصلے لینا آسان ہوتا ہے، جو مستقبل میں مزید کشیدگی کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بات کہاں پہ ختم ہوگی. ساتواں پہلو غیر ریاستی عناصر کا ہے. یہ وہ فریق ہیں جو کسی بھی جنگ بندی کو تسلیم کرنے کے پابند نہیں ہوتے. اگر خطے میں موجود کوئی گروہ اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرے تو وہ دوبارہ حالات کو بھڑکا سکتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر بڑے تصادم کسی بڑی طاقت کے فیصلے سے نہیں بلکہ کسی چھوٹے واقعے سے دوبارہ شروع ہوتے ہیں. آٹھواں اور سب سے گہرا پہلو نفسیاتی جنگ کا. ان 24 گھنٹوں نے جو اس جنگ بندی میں گزارے گئے ہیں، دھمکیوں پہ اور حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں، اس میں عوام، فوج، قیادت سب کو ایک مجموعی کیفیت میں ڈھالا تھا، جہاں ہر کوئی اگلے قدم کا انتظار کر رہا تھا. اور یہ انتظار خود ایک دباؤ تھا، اور یہی دباؤ مستقبل کے فیصلوں پر اثر انداز ہوگا کہ جب ایک بار خوف اور غیر یقینی صورتحال ذہنوں میں بیٹھ جائے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امن کا آغاز ہے یا صرف ایک وقفہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ پوری تصویر کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ رکی نہیں بلکہ صرف ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، جہاں گولیاں کم اور چالیں زیادہ چلیں گی، جہاں میدان خاموش ہوگا مگر میزیں گرم ہوں گی، جہاں ہر فریق اگلے موقع کا انتظار کرے گا. تو پاکستان نے وہ فرض ادا کر دیا جو ابتدائی طور پہ ضروری تھا. پاکستان اپنا فرض نبھا چکا، پاکستان مزید نبھائے گا دونوں اطراف میں. لیکن یہ ذمہ داری صرف پاکستان کی نہیں. پاکستان نے لیڈ تو کیا ہے لیکن اسے قافلے کی ضرورت ہے. اصل خطرہ اب یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی ہوگی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیار، زیادہ شدید، زیادہ فیصلہ کن ہوگی. تو اس لیے دنیا کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کا معترف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کردار میں بھی اپنا اثر و رسوخ، اپنا عمل دخل شامل کرنا ہے تاکہ اس کا کوئی بہتر حل نکل سکے. یہ عارضی وقفہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو، دنیا امن دیکھے، اور پھر کبھی تاریخ لکھی جائے تو اس میں لکھا جائے کہ امن کے لیے سب سے پہلا کردار پاکستان کا تھا اور پھر دنیا نے مل کے اسے ممکن بنایا. ہم وہ کردار ادا کرنے کی ابتدا کر چکے، لیکن اس میں عمل دخل دوسروں کا بھی ضروری ہے. دیکھیے کہ کس کا کیا رہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے